أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا عدوى ولا طير ولا حامة ولا سفر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ سفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ. رب ذوالجلال کا ارشاد مبارک ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینے وہ 12 ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے لکھے ہوئے حکم کے مطابق. اور یہ 12 مہینوں کی گنتی یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اسی دن سے یہ مہینے 12 ہی قرار پائے. ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ماہ سفر ہے. دور جاہلیت میں سفر کے مہینے کو لوگ اپنے لیے نحوست اور اس سے بدشگونی لیتے تھے. جاہلیت کے دور گزرنے کے بعد اسلام کی روشنی میں دنیا داخل ہوئی، لیکن یہ بد نصیبی ہے ہماری کہ اسلام کی روشنی، سیرہ مبارکہ کی روشنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ حسنہ کے باوجود ہم پھر اس طرح کی جاہلیت کے کام کرتے ہیں. دور جاہلیت میں وہ کون سی بدعات تھیں جس کی وجہ سے لوگ سفر کو اپنے لیے نحوست سمجھتے تھے؟ مثال کے طور پر دور جاہلیت میں بھی اور آج بھی لوگ بچوں کو ننہال نہیں بھیجتے ہیں کہ جی بچے اس مہینے میں اگر اپنے گھر سے نکلیں گے، ننہال جائیں گے، ادھر ادھر جائیں گے تو بچوں کو نظر لگ جائے گی، بچوں کو صحت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور یہ ان کے لیے نحوست ہو جائیں گے، نحوست پھیل جائے گی اس سے. اسی طرح گھر سے نہ نکلنا، سفر نہ کرنا، اس خوف سے کہ اس مہینے میں بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں. اسی طرح چوتھے نمبر پر شادی نہ کرنا کہ بھئی سفر میں شادی نہ کریں، اگر شادی ہوئی تو کامیاب نہیں ہوگی، اگر کامیاب ہوئی تو اولاد نہیں ہوگی، اولاد ہوئی تو وہ نیک نہیں ہوگی. اس طرح کی جاہلانہ رسمیں ہم نے اپنی طرف سے گھڑ کے خود بنا لی ہیں. آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کی شادی جو ہے وہ اسی ماہ سفر کے اندر ہوئی ہے. تو ان سے زیادہ کوئی کامیاب شادی ہو سکتی ہے؟ ان سے زیادہ کوئی خوش قسمت جوڑا ہو سکتا ہے؟ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوگی. اسی مبارک جوڑا سے حسن، حسین اور زینب پیدا ہوئی. پھر کہتے ہیں بھئی اولاد پیدا ہوگی تو وہ نیک نہیں بنے گی. تو حسن اور حسین سے زیادہ کون نیک ہے؟ ان سے زیادہ کس کی صالح اولاد ہے؟ اس لیے ماہ سفر میں جتنی بدعات ہوتی ہیں، جتنے ہم کام کرتے ہیں، یہ سارے بدعات ہیں، یہ بدشگونی ہے اور یہ بالکل مشرکانہ عقائد ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچانا ایک بندہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب اس وقت اور آج بھی بچاؤ کے لیے جو جاہلانہ رسمیں انہوں نے بنائی تھی، مثلا کہ سبز چوڑیاں پہن لینا، ان کے یہاں ایک یہ رسم بھی تھی کہ، اور آج بھی جو جاہل لوگ ہیں اور یہ جو اس طرح کے سفر کو منحوس سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بچیوں کو چوڑیاں پہنا دی جائیں تو وہ سفر کی نحوستوں سے بچ سکتے ہیں. اس طرح بعض جگہوں پر یہ ہے کہ وہ سرخ مرچیں اور وہ دھنیا اور ہلدی لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بناتے ہیں اور صدقے کے طور پر تقسیم کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کرنے سے ہم اس مہینے کی مصیبتوں سے، نحوست سے بچ جائیں گے. اور تیسرے میں وہ یہ کرتے ہیں آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنائے اور پھر ان کو تقسیم کیا کہ یہ صدقہ جو ہے اس کے کرنے سے
وہ عذاب سے بچ جائیں گے، اس تکلیف سے بچ جائیں گے، نحوست سے بچ جائیں گے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بدبختی اور بدنصیبی یہ ہے کہ کچھ اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جی سفر کی پہلی رات میں خاص طور پر خاص ذکر کریں، یہ ذکر کریں، وہ ذکر کریں، اتنی رکعات نوافل ادا کر لیں تو آپ اگلا پورا مہینہ جو سفر کا ہے آپ ہر قسم کی نحوست سے، مصیبت سے بچ جائیں گے۔ ناظرین کرام، میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، یہ ساری جاہلانہ رسمیں ہیں، یہ سارے مشرکانہ عقائد ہیں کہ اسلام کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کی کیا تربیت کرتا ہے، انہیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا سفر کوئی نحوست کا ذریعہ نہیں ہے۔ میرا رب ذوالجلال کا ارشاد مبارک ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، ہم نے ہر انسان کی خوش قسمتی اور بدبختی کا پروانہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ ہر انسان اپنی سیرت اور کردار کے ذریعے سے اپنے آپ کو خوشبخت بھی بنا سکتا ہے، بدبخت بھی بنا سکتا ہے، اور اللہ کی رضا اور کامیابی بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ اے انسانوں، جو تمہیں دنیا میں بھلائی آتی ہے تو اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو برے حالات تمہارے اوپر آتے ہیں، برے دن آتے ہیں، فمن نفسک، یہ تمہارے اندر اور تمہاری اپنی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناکامی اور بدبختی اس کو وہ خارجی اسباب سمجھتے ہیں کہ یہ شاید دنیا کی وجہ سے، کسی پرندے کی وجہ سے، کسی الو کی وجہ سے، یا سفر کے اندر کوئی کام کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم ناکام ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا دین ہمیں کیا بتا رہا ہے، قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی فرما رہا ہے کہ تمہاری ناکامی، تمہاری بدبختی کا تعلق وہ تمہارے اپنے اوصاف سے ہے، تمہارے اپنے کردار سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بدشگونی لینا، بدشگونی یہ شرک ہے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی انسان کے اندر یہ گمان ہو، مثلا کسی کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ یہ میرا کام جو ہے اس کے پیچھے فلاں کی وجہ سے یہ خراب ہو رہا ہے، فلاں کی وجہ سے یہ مسئلہ بن رہا ہے، اس طرح کا اگر کوئی وہم اور خیال بھی پیدا ہو تو وہ فرماتے ہیں اس کو دور کرنے کا واحد طریقہ کیا ہے، کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے، جو یہ ناکامی آئی ہے تو ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، لہٰذا اس ناکامی کو ٹالنے کا، اس ناکامی کو دور کرنے کا واحد راستہ اللہ کی طرف پلٹنا، اپنے اوصاف اور اپنے کردار کو تبدیل کرنا۔ اور پھر اس میں یہ بھی آپ غور کریں کہ ماہ سفر کو آج اس کا پورا نام جو اسلام کے اندر اسلامی کیلنڈر میں لکھا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ ماہ سفر المظفر، یعنی یہ سفر نحوستوں کا، ناکامیوں کا مہینہ نہیں ہے، المظفر یہ تو کامیابیوں کا مہینہ ہے، یہ تو انسانوں کو کامیابی دیتا ہے۔ لہٰذا کسی مہینے کو اپنے لیے، کسی وقت کو اپنے لیے، کسی پرندے کو اپنے لیے، کسی جگہ کو اپنے لیے، کسی نہر کو اپنے لیے، کسی درخت کو اپنے لیے نحوست کا ذریعہ نہ سمجھیں، بدبختی کا ذریعہ نہ سمجھیں، ناکامی کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ ناکامی کا ذریعہ ہمارے عمل ہیں۔ اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے عقائد کو درست کریں تو نحوست بھی ٹل جائے گی، ناکامی بھی ختم ہو جائے گی، کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی۔ اور آخری گزارش میری والدین سے ہے کہ اے مسلمان والدین، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، خود بھی اللہ پر توکل کریں، اپنے بچوں کو بھی اللہ پر توکل کرنے والا بنائیں، اور ان کے ذہنوں کو پختہ کریں، مشرکانہ اور بدشگونی کے ذہنوں سے ان معصوم ذہنوں کو بچائیں، اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ پر اعتماد کرنے والے ان کے ذہن بنائیں۔ جب والدین کا عقیدہ پختہ ہوگا، وہ اولاد کا عقیدہ پختہ کریں گے تو یہ جاہلانہ رسمیں، غیر اسلامی تصورات، اس سے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔